وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام مشائخ اعظام، معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی مرتبہ پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی خانقاہ میں ان کی دعاؤں اور توجہ سے آپ سے کچھ معروضات اور گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سیرت کے متعدد پہلو اور نکات موجود ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ذمہ داریاں اور دو منصبی فرائض کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تزکیہ سے آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی دو ذمہ داریاں اور دو منصبی فرائض کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس۔ امت مسلمہ نے ان دونوں ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے دو چیزوں کو امت کے سامنے پیش کیا۔ تعلیم کتاب و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے، شریعت کو پیش کیا۔ تزکیہ نفس کو سامنے رکھتے ہوئے جو دوسری ذمہ داری ہے، تصوف اور طریقت کو پیش کیا۔ تصوف اور طریقت کو حدیث جبرائیل میں احسان کا نام دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث ذکر فرمائی، اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ جناب جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال من ایمان، ایمان کیا ہے؟ دوسرا سوال
مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تیسرا سوال مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے ہر ایک کا جواب دیا۔ تیسرے سوال کے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت اس کیفیت اور تصور کے ساتھ کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ تصور اور کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر کم از کم یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کو احسان کہتے ہیں، اور اسی احسان کو تصوف و طریقت کہا جاتا ہے۔ ہمارے شریعت کے بھی 4 سلسلے معروف ہیں، تصوف و طریقت کے بھی 4 سلسلے معروف ہیں۔ نمبر 1 حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ شریعت کے 4 سلاسل ہیں جو معروف ہیں۔ تصوف و طریقت کے بھی 4 سلسلے معروف ہیں، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری۔ ان میں سے 3 سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں، اور ایک نقشبندی سلسلہ ایسا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے شریعت کے 4 سلاسل یا تصوف و طریقت کے 4 سلاسل، ان کا تعلق اہل سنت والجماعت سے۔ شریعت کے 4 سلاسل کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے، اور تصوف و طریقت کے 4 سلاسل کا تعلق بھی اہل سنت والجماعت سے ہے۔ شریعت کے 4 سلاسل میں سے ہماری وابستگی سلسلہ حنفی سے، ہم حنفی ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہ ترجیح ہے۔ نمبر 1 فقہائے اربعہ میں سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، اور کوئی تابعی نہیں۔ نمبر 2 آپ فقیہ ہی نہیں، فقہائے اربعہ میں افقہ، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ نمبر 3 آپ کی فقہ شخصی نہیں بلکہ شرعی ہے۔ نمبر 4 آپ کی فقہ میں وحی اور عقل و قیاس میں جو حقیقی اعتدال اور توازن کو قائم رکھا گیا ہے فقہائے ثلاثہ کی فقہ میں وہ نہیں ہے۔ اس سے آگے ایک وجہ ترجیح فقہ حنفی کی یہ ہے کہ آپ کی فقہ نرم اور سہل ہے۔ ایک وجہ ترجیح یہ ہے کہ آپ کی فقہ اس کے مقلدین سب سے زیادہ ہے۔ اگر فقہائے ثلاثہ کی فقہ کے مقلدین کو جمع کیا جائے تو تینوں کے مل کر اس مقدار کو نہیں پہنچتے جس مقدار کو اکیلے امام صاحب اور ان کی فقہ پر عمل کرنے والے پہنچتے۔ اور بہت ساری وجوہ ترجیح ہے۔ ایک یہ بھی ہے یہ عملی اور پریکٹیکل، ایک طویل عرصے تک ملکی قانون رہ چکی ہے، عملی اور پریکٹیکل ہے۔ ان وجوہات کی بنا پہ ہمارا تعلق حنفی سلسلہ سے ہے، شریعت کے سلاسل اربعہ سے۔ اب تصوف و طریقت کے جو 4 سلاسل ہیں ان میں سے ہماری وابستگی، اس خانقاہ کی وابستگی حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، ان کے معتقدین، متوسلین اور مریدین کی وابستگی نقشبندی سلسلہ سے۔ اب اس کی بھی بہت ساری وجوہیں ترجیح ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، لیکن اس کو اختیار کیا گیا بہت ساری وجوہیں ترجیح ہیں۔ مثلا باقی سلاسل حضرت علی کی وساطت سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتے ہیں، اور نقشبندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے حضور تک پہنچتا ہے۔
تو جیسے حضرت ابو بکر افضل الصحابہ ہے، ان کی وساطت سے پہنچنے والا سلسلہ حضور کی ذات گرامی تک وہ افضل السلاسل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ باقی سلاسل میں ذکر کی جو آخری منزل ہے، آخری مرحلہ ہے، جسے منتہا کہتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ میں وہ مبتدا ہے، پہلی سے اور بہت ساری وجوہات ہیں، تو اس کو میں زیادہ اس لیے نہیں کھولنا چاہتا کہ میں اس حوالے سے ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ مشائخ تشریف فرما ہے، یقیناً جیسے یہ عرصے سے اجتماع ہو رہا ہے اور اب بھی شاید اس کا دوسرا دن ہے، آپ نے بہت کچھ علماء اور مشائخ سے سنا ہوگا، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کے ایک مقام کی ضرورت تھی اور جگہ جگہ، اسی طرح علم تصوف اور طریقت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے بھی مقام کی ضرورت تھی اور جگہ جگہ ضرورت تھی۔ ہمارے اکابر نے، اسلاف اور بزرگوں نے ضرورت کو محسوس کیا اور اس کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا، متحدہ ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے اکابرین نے علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بے شمار دینی مدارس قائم، علم تصوف و طریقت کی حفاظت اور اشاعت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بے شمار خانقاہوں کو قائم فرمایا۔ اور آج اگر بر صغیر پاک و ہند میں متعدد اور معروف دینی مدارس ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہے، دارالعلوم کراچی ہے، جامعہ بنوریہ ہے، فاروقیہ ہے، اشرفیہ ہے، گجرانوالہ میں نصرت العلوم ہے، یہاں راولپنڈی شہر میں بہت سارے دینی مدارس ہیں جو معروف ہیں، تو اسی طرح بہت ساری خانقاہیں بھی معروف ہیں۔ خانقاہ تھانہ بھون، خانقاہ امروٹ شریف، خانقاہ دین پور شریف، خانقاہ کلیہ شریف، خانقاہ دارالایمان، دارالامان، خانقاہ دارالسلام، تو بہت ساری خانقاہیں بھی ہیں جو معروف اور مشہور ہے، جہاں ہمارے مشائخ تصوف و طریقت کے ذریعے لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کیا، تصفیہ کیا، باطن کی تہذیب کی، ان میں صالحیت اعمال کا ذوق اور رجحان پیدا کیا، اور ہمارے اکابر اور بزرگوں کی ہمیشہ ایک ہی پہچان رہی، انہوں نے لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑا، اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے اللہ سے جوڑا ہے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند جو دینی مدارس اور خانقاہیں آباد ہیں، وہ انہی علماء حق اور مشائخ اعظام کی برکت سے آباد ہے، اور یہ سب دارالعلوم دیوبند کا فیضان ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جب 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد 1866 میں ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، تو اس وقت فرمایا تھا، میں نے اپنے مشن پر تعلیم کا پردہ ڈال دیا ہے، ایک وقت آئے گا دارالعلوم سے پڑھ کر نکلنے والا، دارالعلوم کی تربیت اور چار دیواری میں رہنے والا صرف تفسیر پڑھانے والا مفسر ہی نہیں ہوگا، حدیث پڑھانے والا محدث ہی نہیں ہوگا، فقہ پڑھانے والا فقیہ ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے والا مجاہد بھی ہے۔ اور دنیا نے دیکھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب پورا ہوا، اس کے بعد جتنی تحریکیں چلی سب کی قیادت انہی کے ہاتھوں آئی، اور روح رواں یہی رہے۔ 1910 میں آپ دیکھیں تحریک خلاف، 1910 میں تحریک چلی، 1919 میں تحریک چلی، چلتے چلاتے آج تک جتنی تحریکیں چلی سب کی قیادت انہی کے ہاتھوں میں آئی۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دو ذمہ داریاں قرآن کریم میں بیان فرمائی، ایک تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس۔
تعلیم کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر علماء نے علم شریعت کو ثابت کیا، اور تزکیہ نفس کو سامنے رکھ کے علم تصوف اور طریقت کو ثابت کیا۔ اور یاد رکھیے، علم شریعت ہو یا علم تصوف اور طریقت ہو، یہ دونوں ہماری ضرورت ہے، ایک کے ساتھ ہم کبھی کامل نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ہماری ضرورت ہے اور ان میں تضاد نہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ بعض لوگ ان میں تعارض اور تضاد ثابت کرنے کے درپے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بس علم شریعت ہی سب کچھ ہے، علم تصوف و طریقت اور یہ بیعت بدعت ہے، اور بعض کہتے ہیں جس نے بیعت کر لی اسے کچھ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ افراط تفریط ہے۔ اعتدال اس میں ہے کہ علم شریعت بھی ہماری ضرورت ہے، علم تصوف و طریقت بھی ہماری ضرورت ہے، اگر ایک نہیں ہے تو کوئی بھی کامل نہیں ہے، نامکمل ہے، یہ دونوں ہماری ضرورتیں۔ یہی وجہ ہے شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشریعت ظاہر الحقیقت والحقیقت باطن الشریعت وہما متلازمتان لا یتم احدہما الا بالآخر۔ شریعت اور طریقت یہ ایک دوسرے کا ظاہر و باطن، ایک دوسرے کا ظاہر و باطن۔ شریعت یہ طریقت کا ظاہر ہے اور طریقت شریعت کا باطن ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ کے سامنے ایک برتن ہو، اس کی دو سائڈیں ہوتی ہیں، ایک اندر کی سائڈ، ایک باہر کی سائڈ۔ کوئی ایسا برتن آپ کو نہیں ملے گا جس کی فقط ایک سائڈ ہو، دو سائڈیں نہ ہو۔ علم بھی ایک برتن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَاءَ، یہ بھی ایک برتن ہے، اس کا بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اس کے ظاہر کو شریعت کہتے ہیں، باطن کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ فرمایا وہما متلازمتان، یہ باہم لازم و ملزوم ہے، لا یتم احدہما الا بالآخر، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں کہ الطریقت والشریعت متلازمتان، طریقت اور شریعت لازم و ملزوم ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کل طریقت ردت الشریعت فهو زندقۃ و الحاد، ہر وہ طریقت جس کو شریعت رد کر دے وہ زندقہ اور الحاد ہے۔ یہ دونوں باہم جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ذمہ داریوں سے نکلا ہوا نتیجہ ہے۔ تو شریعت کا اقرار کرتے ہوئے طریقت کا انکار نہیں ہو سکتا، طریقت کا اقرار کرتے ہوئے شریعت کا انکار نہیں ہو سکتا، ان میں تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ اعتباری سا فرق ہے، وہ یہ کہ ایک ظاہر ہے اور دوسرا باطن۔ جیسے ہمارا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، کیا ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی نفی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا باطن ہمارے ظاہر کی نفی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب جہت بدل جائے، زمان بدل جائے، مکان بدل جائے، نسبت بدل جائے، تناقض ویسے نہیں رہتا، تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں علوم ہماری ضرورت ہے، ان میں تعارض نہیں ہے۔ علم شریعت بھی جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، علم تصوف اور طریقت بھی جو خانقاہوں میں پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، یہ دونوں ہماری ضرورتیں ہیں۔ اب ان کی ضرورت پہ اگر مزید وضاحت کرنا چاہوں تو چلو یوں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم یہ دیا ہے کہ وہ ظاہری نجاستوں سے بھی بچے، باطنی نجاستوں سے بھی بچے۔ اب ظاہری نجاستوں سے کون سا علم بچاتا ہے؟ علم شریعت بچاتا ہے۔ آپ بہشتی زیور پڑھیے، آپ قدوری کتاب الطہارت پڑھیے، دیگر فقہ کی کتابیں پڑھیے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہری نجاست سے پاکی کا طریقہ یہ ہے۔ امر مجبوری ظاہری نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے، کتنی مقدار معاف نہیں ہے، درہم کی مقدار ہو اس کا کیا حکم ہے، اس سے زیادہ ہو اس کا کیا حکم ہے، یہ سارے کے مسائل، سارے مسائل آپ کو جو علم بتاتا ہے اسے علم شریعت ہے۔ اور ظاہری نجاستوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے علم شریعت ہماری ضرورت ہے۔ اور نجاستیں صرف ظاہری ہی نہیں ہے، نجاست باطنی بھی ہے، حسد باطنی نجاست ہے۔
वो बातनी निजासत है, इनसे बचना भी जरूरी है। अब इनसे कैसे बचा जाएगा ये इल्म तसव्वुफ और तरीकत बताता है। तो जब ज़ाहिरी निजासतों से बचना भी जरूरी है, और ज़ाहिरी निजासतों से फकत इल्म शरीयत की वजह से हम नहीं बच सकते, और ये बात मुतअद्दिद तुरुक से हमारे सामने आ चुकी है। तबलीगी जमात वाले कहते हैं आम आदमी चिल्ला भी लगा ले काम चल जाएगा, 4 महीने भी लगा ले काम चल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं आलिम को साल लगाना चाहिए, इसलिए कि उसके पास एक इल्म आ चुका है, अब दूसरा भी होना जरूरी है। इल्म शरीयत उसके पास है, इल्म तसव्वुफ और तरीकत जब उसके पास होगा उससे ये कामिल होगा, और इसका कामिल होना जरूरी है क्योंकि इसका आधा सफर मुकम्मल हो चुका है, इसका आधा सफर मुकम्मल हो चुका है। और बहुत सारे तरीके हैं। तो अल-गर्ज़ ज़ाहिरी निजासतों से इल्म शरीयत बचाता है, बातिनी निजासतों से इल्म तसव्वुफ और तरीकत बचाता है। सिर्फ ज़ाहिरी निजासतों से बच के हम कामयाब नहीं है, असल ये है कि बातिनी निजासतों से बचा जाए। तो इसलिए इल्म तसव्वुफ और तरीकत भी हमारी जरूरत है, इसका कोई भी अक्लमंद इनकार कर ही नहीं सकता। नंबर 2, मर्ज भी 2 किस्म के हैं। नंबर 1 ज़ाहिरी अमराज, नंबर 2 बातिनी अमराज। तो बातिनी अमराज से जो इल्म बचाता है वो इल्म तसव्वुफ और तरीकत है, और बातिनी मर्ज जो होता है वो ज़ाहिरी मर्ज से कहीं खतरनाक होता है। ज़ाहिरी मर्ज से ज्यादा जान जाएगी, और अगर बातिनी मर्ज हो तो उससे ईमान जाने का अंदेशा है। और ईमान से कीमती मता हमारे लिए कौन सी है? और याद रखिए इसके लिए बैत को जरूरी क्यों करार दिया जाता है? वजह उसकी ये है कि शेख बातिनी अमराज को, बातिनी निजासतों को जानता भी है, उनको दूर करने का, उन अमराज के इलाज का तरीका और तजर्बा भी रखता है। वो निगरान और कंट्रोलर होता है। जब आदमी उसके हाथ में हाथ दे देता है तो सालों का सफर महीनों में हो जाता है, सालों का सफर महीनों में हो जाता है। इल्म शरीयत के साथ इल्म तसव्वुफ और तरीकत हमारी जरूरत क्यों? एक और दलील पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सिर्फ अमराज और नजासतों को दूर करने का हुक्म ही नहीं देते, हमारी शरीयत इंसान को कमालात पैदा करने की तरगीब और तलकीन भी देती है। इंसान कमालात अपने अंदर पैदा करे, और कमालात की भी 2 किस्में हैं। नंबर 1 ज़ाहिरी कमालात, नंबर 2 बातिनी कमालात। ज़ाहिरी कमालात, बातिनी कमालात। ज़ाहिरी कमालात कितने भी हो इंसान कामिल नहीं होगा जब तक उस पे बातिनी कमालात ना हो, और बातिनी कमालात जिस इल्म से पैदा होते हैं वो यही इल्म तसव्वुफ और तरीकत। तो बातिनी कमालात, ज़ाहिरी कमालात पैदा करने के लिए इल्म शरीयत पढ़ना पड़ता है, उस्ताद की निगरानी और अपने हम जिन्सों की मईयत जरूरी होती है। बिल्कुल इसी तरह बातिनी कमालात तक पहुंचने के लिए भी शेख की निगरानी और अपने हम जिन्सों की दीगर मुरीदीन की मईयत जरूरी होती है। और याद रखिए इंसानी कमालात में ज़ाहिरी कमालात हो या बातिनी कमालात हो, ये आते सीखने से ही है, बगैर सीखने से कभी नहीं। और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी ये है कि जानवरों के कमालात पैदाइशी होते हैं, तख्लीकी होते हैं। इंसानों के कमालात पैदाइशी और तख्लीकी नहीं होते, ये कस्बी होते हैं, सीखने पड़ते हैं। जानवरों को सीखने नहीं पड़ते। मसलन आप देखिए भैंस, इसको तैरने की जरूरत है, तैरना कमाल है, इसे किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद तैरना शुरू कर देगी। शेर जस्त रखता है, ये उसका कमाल है, उसे किसी से सीखना नहीं पड़ता। कभी आपने पढ़ा हो भैंस ने तैरने का कमाल सीखने के लिए किसी एकेडमी में दाखिला लिया हो, किसी से ट्यूशन पढ़ना शुरू की हो, किसी को उस्ताद पकड़ा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। परिंदे का कमाल उड़ना है, वो बगैर किसी से सीखे उड़ना शुरू कर देता है, ये उसका कमाल है, पैदाइशी है, तख्लीकी है, किसी एकेडमी में जाना नहीं पड़ता, किसी उस्ताद से सीखना नहीं पड़ता, किसी ट्यूशन सेंटर में जाना नहीं पड़ता। वजह क्या है? इसलिए कि ये जानवर हैं, इनके सारे कमालात पैदाइशी और तख्लीकी है। इंसान इसके बरअक्स है, कमालात के मामला में उसके जितने कमालात हैं सब कस्बी,
اس نے لکھنا سیکھنا ہے تو کسی سے یہ ظاہری کمال ہے، پڑھنا سیکھنا ہے تو کسی سے یہ ظاہری کمال ہے، بولنا سیکھنا ہے تو کسی سے یہ ظاہری کمال ہے جو علم شریعت پتا ہے۔ اب باطنی کمال کیا ہے اس کا کہ یہ اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرے جو صفات اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ علماء اور مشائخ جانتے ہیں کمالات میں فنائیت ایک کمال ہے، اللہ کی حضوری میں پختہ ہونا ایک کمال ہے، مقامات اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ کمالات بھی شیخ کی نگرانی میں اور ہم جنسوں کی معیت کے ساتھ حاصل ہوں گے، سیکھنے پڑیں گے، اس کے بغیر ان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اکیڈمی کیا ہے؟ خانقاہ۔ نصاب کیا ہے؟ علم تصوف و طریقت۔ معلم کون ہے؟ شیخ کامل۔ تو اس لیے علم شریعت ہی کافی نہیں، علم تصوف و طریقت بھی ہماری ضرورت ہے۔ ایک اور زاویہ اور اینگل سے بات سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ جیسے ہماری ایک صورت ہے ایک سیرت، ہماری ایک صورت ہے ایک سیرت ہے، بالکل اسی طرح اعمال کی بھی ایک صورت ہے ایک سیرت ہے، اعمال کی بھی ایک صورت ہے ایک سیرت ہے۔ اب اعمال کی صورت کیا ہے، سیرت کیا ہے؟ صورت کیا ہے، سیرت کیا ہے؟ نماز مثلا ایک عمل ہے، سید الاعمال، اس کی صورت ہے تحریم آباد ہے، قیام صورت ہے، رکوع صورت ہے، سجود صورت ہے، تشہد اور قعود یہ صورت ہے۔ اب آپ بتائیے کیا ہر شکل بنانے والے کی عبادت نماز قابل قبول ہے؟ ہرگز نہیں، جب تک سیرت اور روح اس صورت کے اندر ہے۔ روح اور سیرت کیا ہے؟ وہ اللہ کی حضوری کا تصور، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو جب تک سیرت نہ ہو صورت کس کام، اس کے فوائد ظاہر نہیں ہوتے۔ تو بالکل اسی طرح علم شریعت یہ ہمیں اعمال کی صورت بتاتا ہے، علم تصوف و طریقت اس کی سیرت اور روح تک پہنچاتا ہے۔ روح جس علم سے پیدا ہوتی ہے وہ علم تصوف اور طریقت ہے، اور اس بدن سے روح نکل جائے تو بدن بیکار ہے، اعمال سے روح نکل جائے تو عمل بیکار ہے۔ اور عمل کی روح کس سے آتی ہے؟ علم تصوف اور طریقت سے۔ اور اعمال وہی ہمارے فائدے کے ہیں جو زندہ ہو، وہ زندہ علم تصوف اور طریقت سے بنتے ہیں۔ اس لیے علم شریعت بھی ہماری ضرورت ہے، علم تصوف اور طریقت بھی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور کہتا ہوں علم شریعت سے نماز کے مکروہات کا پتہ چلے، مفسدات کا پتہ چلے، اور علم تصوف و طریقت سے اللہ کی حضوری کا تصور حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ دونوں ہماری ضرورت ہے۔ اور ایک میں وجہ اور ذکر کر دیتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ کا قرب، اللہ کا قرب یہ ہمارا مقصود اصلی ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ اس کے بہت سارے طریقے مشائخ نے علماء نے لکھے ہیں۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے اگرچہ بہت سارے طریقے ہیں۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ کثرت ذکر، کثرت درود، کثرت تلاوت، کثرت نوافل، یہ فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ تک پہنچنے کے طریقے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ اور ایک طریقہ جو ہے جو سب سے آسان ہے، اسہل للعباد ہے، بندوں کے لیے سب سے آسان ہے، اللہ اسے بیان کرتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور مشائخ اس وسیلے کی تفسیر میں فرماتے ہیں سب سے آسان وسیلہ شیخ کامل کی صحبت، سب سے آسان وسیلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصول الی اللہ کا جو راستہ ہے بڑا نازک اور دشوار ہے۔ اگر اس میں خود چلیں گے فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ذکر و تلاوت کے ذریعے، کثرت درود کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، تو یہ مشکل، نازک اور دشوار ہے۔ نفس اور شیطان تعاقب بھی کر رہے ہیں تو انسان کہیں بھی پھسل سکتا ہے۔ لیکن جب ہم شیخ کامل کا ہاتھ پکڑ لیں گے، وہ شیطان کی چالوں کو بھی جانتا اور سمجھتا ہے، اور بچنے کے ہنر اور گر بھی سمجھتا ہے۔ وہ کنٹرولر اور نگران ہے، کنٹرولر اور نگران ہے۔
ہو سکتا ہے کوئی بھی پودا اور درخت بغیر مالی کے بھی جوان ہو ہی جائے، لیکن اس میں وہ نکھار اور نفاست نہیں ہوگی، اس میں وہ نکھار اور نفاست خوبصورتی نہیں ہوگی، ہو بھی سکتا ہے لیکن وہ نکھار نفاست نہیں ہوگی۔ اور جسے مالی کی صحبت میسر آ جائے، نگرانی اور تربیت میسر آ جائے، وہ کاٹ چھانٹ کرے، اسے ہی تعظیم کہتے ہیں۔ اور شیخ بھی یہی کام کرتا ہے۔ ہم سب ایک گلشن کے پھول ہیں، پودے ہیں، شیخ ہمیں سنوارتا ہے، اسے پتہ ہے بدنمائی کسے کہتے ہیں اور خوبصورتی کیا ہے اور آتی کیسے ہے، تو وہ نگران اور کنٹرولر ہے۔ تو جب اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے تو پھر انسان پھسلنے سے بچ جاتا ہے، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے صرف علم ہی ضروری نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ علم ذریعہ ہے اور عمل اس سے مقصود ہے۔ اور اگر علم شریعت ہی کافی ہوتا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے، میں بیعت کو لازم سمجھتا ہوں، اور اگر ایسا ہی ہوتا تو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کو خانقاہ تھانہ بھون اور دیگر خانقاہوں میں سال نہ لگوایا جاتا۔ پتہ چلتا ہے کہ مدارس سے علم زیادہ تر آتا ہے، عمل جو ہے خانقاہوں سے، جماعت سے، مشائخ اور صوفیاء کی صحبت سے آتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ مدارس میں عمل نہیں آتا یا خانقاہوں میں علم نہیں آتا، دونوں ہیں، لیکن حیثیت کا فرق ہے۔ مدارس میں مقصود اصلی علم ہوتا ہے، عمل، یہی وجہ ہے وہاں امتحان علم کا ہوتا ہے، عمل کا نہیں۔ قدوری کا ہوگا، شرح تہذیب کا ہوگا، قطبی اور جامی کا ہوگا، مختصر المعانی اور حسامی کا ہوگا، بیبسی اور بہزاوی کا ہوگا، اس کا ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ اور جب آپ خانقاہوں میں آئیں گے وہاں آپ سے تحسین المنطق کوئی نہیں سنے گا، وہاں دیکھیں گے شلوار تختوں سے اوپر ہے یا نیچے، پہلے دایاں پاؤں میں جوتا پہنتا ہے یا بایاں پاؤں، پہلے دایاں پاؤں واش روم میں رکھتا ہے یا بایاں پاؤں، پہلے دایاں نکالتا ہے یا بایاں۔ اب علم یہاں بھی سکھایا جا رہا ہے، لیکن یہاں مقصود عمل ہے، علم اس کے تابع ہے، وہاں مقصود علم ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ دونوں ہیں، مدارس میں بھی دونوں ہیں، خانقاہوں مدارس میں بھی دونوں ہیں، خانقاہوں میں بھی دونوں ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء جبال علم نے، بڑے بڑے محدثین اور مفسرین نے صوفیاء اور مشائخ کی صحبت کو ترک نہیں کیا، اسے حرص جان بنایا، اس لیے کہ انسان کامل بنتا ہے علم اور عمل کے مجموعہ سے ہے۔ علم علماء سے آتا ہے، عمل صوفیاء سے آتا ہے۔ علم علماء سے آتا ہے، عمل صوفیاء سے آتا ہے۔ علماء رنگ فروش ہیں، صوفیاء رنگ ریز ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء رنگ بیچتے ہیں، صوفیاء رنگ چڑھاتے ہیں۔ رنگ کون سا؟ صبغۃ اللہ۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، اگر فرما رہے تھے اسی پہ میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ صوفیاء کی مجلس میں، مشائخ کی صحبت میں بڑے توجہ اور دھیان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، دل کا برتن خالی کر کے بیٹھنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم، مناظر اور صوفی گزرے ہیں، حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریروں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سورج، مرید بند کمرہ۔ شیخ سورج ہے، ہاں، شیخ شیشہ ہے، مرید بند کمرہ ہے۔ حضور سورج، حضور سورج ہے، شیخ شیشہ ہوتا ہے اور مرید بند کمرے کی طرح۔ اگر کسی بند کمرے میں سورج کی روشنی پہنچانی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کمرہ بند ہے، اس کا رخ مشرق کی جانب، کمرہ بند ہو، رخ مشرق کی جانب ہو، روشن دان بھی اس میں کوئی نہ ہو، اس میں سورج کی روشنی لانی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ایک شیشہ لیتے ہیں، اس شیشے کو سورج کے سامنے کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس کا رخ کمرے کی طرف ہوتا ہے تو سورج کی روشنی شیشے کی وساطت سے کمرے میں آتا ہے۔ اللہ۔ اگر کوئی شخص سورج کی روشنی کمرے میں پہنچانا چاہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کمرے میں اگر روشنی لانی ہو تو کمرے اور سورج کے درمیان شیشہ ہوتا ہے، اس کا رخ سورج کی طرف ہوتا ہے، بس تھوڑا سا اسے کمرے کی طرف جھکاتے ہیں
وہ سورج کی روشنی جذب کر کے کمرے میں پہنچا دیتا ہے، اس کمرے کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، منور و روشن ہوتا ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح حضور کی ذات گرامی سورج ہے، آپ آفتاب نبوت ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ آفتاب اور سورج ہیں اور شیخ شیشہ ہے اور مرید وہ بند کمرہ ہے جس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ مشرق سے مراد حضور کی جانب توجہ کی جہت ہے، ایک ہی یہ مرید کمرہ ہے، حضور سورج ہے، شیخ شیشہ ہے۔ اب اس کمرے اور سورج کے درمیان شیشہ شیخ۔ اب جب ہم شیخ کے سامنے بیٹھیں گے، اس کا رخ توجہ حضور کی طرف، اور یہ زنجیر یہاں سے چل کے حضور تک پہنچتی ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا اپنا رخ کمرے کی طرف کرے، اس کمرے کی طرف، تو آفتاب نبوت کی روشنی اس مرید کے سینے میں آ جاتی ہے۔ اللہ، آفتاب نبوت کی روشنی، اور اس آنے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، شیشہ صاف ہو، نمبر دو، کمرے کا دروازہ کھلا ہو۔ شیشے کے صاف ہونے کا مطلب یہ شیخ کامل ہو، بدعتی نہ ہو، تارک سنت نہ ہو، اور کمرے کے دروازے کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے مرید طالب ہو، اس میں طلب صادق پائے جائے۔ اللہ، تو پھر یہ کمرہ اندھیرا نہیں رہ سکتا، اس میں اجالا ہوگا، اور جہاں اجالا ہوگا وہاں نہ باطنی مرضیں رہ سکتی ہیں، نہ باطنی نجاستیں رہ سکتی ہیں۔ اسی کو تزکیہ اور تصفیہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ پروسیجر ضروری ہے۔ اس لیے اسے غنیمت جانیں، اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ شریعت اور طریقت دونوں ہی ہماری ضرورت ہے، ان میں فرق اعتباری ہے، تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ شریعت میں ہے صورت فتح بدر، طریقت میں ہے معنی شک صدر۔ شریعت میں ہے قیل و قال حبیب، شریعت میں ہے حسن و جمال حبیب۔ نبوت کے اندر ہے دونوں ہی رنگ، شریعت بھی طریقت بھی۔ نبوت کے اندر ہے دونوں ہی رنگ، ابس ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔